نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے عزت اس شخص کی ہے کہ جو سب سے زیادہ متقی ہوگا، اللہ سے ڈرنے والا ہوگا۔ اس اللہ کے نزدیک کوئی نسب، کوئی اعلیٰ خاندان، کوئی پیسے والا، جائیداد والا، بینک بیلنس والا اس کی عزت نہیں، عزت سب سے زیادہ اس کی ہے۔ سب سے عزت مند وہ ہے کہ جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور متقی شخص ہے۔ اگر وہ امیر ہے، پیسے والا ہے اور متقی ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اور اگر سب کچھ ہے اس کے پاس، گاڑیاں ہیں، محل ہیں، لیکن وہ متقی نہیں ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ہاں، اگر غریب سے غریب آدمی ہے، رنگ کا کالا ہے، تو اللہ کو وہ متقی ہے، تو اللہ کو وہ سب سے زیادہ پسند ہے۔ آپ جانتے ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے، تو جن کی شاید کسی نسب کا آگے دادا سے پتہ نہیں، تو حضور نے ان کے بارے میں فرمایا، ایک دن ان سے پوچھا کہ بلال تم کیا عمل کرتے ہو کہ میں نے جنت میں اپنے آگے آگے تمہارے قدموں کی آواز سنی؟ یعنی تم زمین پہ چلتے ہو مدینہ میں، لیکن تمہاری قدموں کی آہٹ مجھے آسمانوں جنت کے اندر بھی سنائی تھی۔ اللہ اکبر! اتنی عزت تو اللہ کے نزدیک تھی نا اس کی، کہ ایک غلام تھا، لیکن جب اسلام کے دامن کو تھاما تو اللہ نے اتنی قسطیں دی۔ آج 14 صدی بعد میں بھی اس کا نام لیتا ہوں، آپ بھی لیتے ہیں، اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک، قیامت کے بعد کی جو مراحل ہیں وہاں پر بھی اس کا نام لیا جائے گا۔ کیوں؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سب سے زیادہ جو متقی ہوگا نا، اللہ سے ڈرے گا، کسی سے نہیں ڈرے گا۔ وہی تھا نا، کسی سے نہیں ڈرتا تھا۔ جب اس کو کوئلوں کے اوپر ڈالا جاتا تھا تو وہ ہم کہتے ہیں احد احد کی لگاتا تھا، تو اس کو ایک اللہ کا ڈر تھا، کسی کا ڈر نہیں تھا۔ ورنہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے سکے چچا ابو جہل، ابو لہب سکے چچا تھے، آپ کے خاندان بنو ہاشم کے تھے، لیکن اللہ کے نزدیک ٹکے کی ان کی ویلیو نہیں۔ ابو لہب نے کوئی صفحہ کے اوپر جس وقت حضور نے دعوت توحید لوگوں کو سنائی تو اس نے کہا تب اللہ کا یا محمد الہذا جماعتنا، تو برباد ہو، نعوذ باللہ، اس لیے تو نے ہمیں جمع کیا کہ ہمیں بت پرستی سے منع کر، کہ سب کو چھوڑ کر ایک کہ ہم بن جائیں، اس لیے جمع کیا۔ جب اس نے یہ بددعا دی نا نبی کو، تو اللہ نے اپنے نبی کی دفاع میں آیات اتاری، تبت یدا ابی لہب وتب، میرا پیغمبر کیوں ابو لہب تو برباد ہو جا۔ تو اللہ کے نزدیک آپ کے ان چچاؤں کی جنہوں نے ایمان نہیں لایا، ٹکے کی ویلیو نہیں تھی، اور نہ ہے، اور ویلیو اگر ہوئی، ایک مقام ہوا تو وہ حضرت بلال کا ہو گیا۔ اور اتنی عزت دی کہ اللہ نے ان کو
مؤذن رسول مؤذن مسجد نبوی کا مقام دے دیا۔ ہم یہ سنتے ہیں کہ جب بلال اذان نہیں دیتے تو صبح ہی نہیں ہوتی تھی۔ کتنی عزت دی ہے اللہ نے ایک غلام کو۔ تو اس لیے عزت اللہ نے اسلام میں رکھی ہے۔ اکرمہ کے بارے میں آتا ہے جو ابو جہل کا بیٹا تھا، مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھنے کے لیے آیا، ہاتھ پیچھے کر لیا، تو کہا کہ حضور مجھے اس شرط پر میں ایمان لاؤں گا کہ میرے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ فرمایا کیوں نہیں ہوں گے، معاف ہو جائیں گے۔ تو اس نے اسلام لایا، جانے لگا، تو صحابہ نے باتیں کی یہ ابو جہل کا بیٹا ہے۔ واپس آیا حضور کے پاس، کہا کہ حضور مجھے آئندہ آج کے بعد اکرمہ بن ابی جہل نہ بلایا جائے، میں ابو جہل کا بیٹا نہیں ہوں۔ تو کس طرح تمہیں بلایا جائے؟ تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے آج کے بعد اکرمہ بن اسلام کے نام سے یاد کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ آج بھی ہمارے جو ساتھی باہر سے ہو کر آئے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو لیٹرینیں وہاں پہ باتھ روم بنے ہیں تو وہ ابو جہل کے اس گھر کے اوپر بنائی گئی۔ اسی وجہ سے فرمایا نا کہ اے پیغمبر ہم آپ کے دشمنوں کا ان نشان کا هو الابتر، دشمنوں کو ہم نشان نام و نشان مٹا کے رکھ دیں گے۔ تو حالانکہ وہ آپ کے خاندان کے تھے لیکن اللہ کے نزدیک ان کی عزت نہیں، وہ سردار تھے مکہ کے، آج ان کے گھروں کے اوپر لیٹرینیں اور باتھ روم بنائے گئے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں وہاں پر بھی آج بھی یہ ہے کہ کسی کو لیٹرینوں کے بارے میں، وہ ابو جہل کی جو جگہ ہے لیٹرینیں بنی ہوئی ہیں تو اس نام سے ان کو یاد کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے اب دیکھو حضور کے چچا ابو طالب 8 سال خدمت کی حضور کی، اسلام نہیں لا سکے۔ حضور نے کہا میرے کان میں کلمہ پڑھ دو تاکہ کل میں سفارش کر سکوں، کہ کافر مشرک کی سفارش نہیں ہو سکتی، میں کم از کم کلمہ پڑھنے والے کی سفارش کر لوں گا، اپنے چچا کی کر لوں گا۔ اللہ نے آیت اتاری، فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ فرمایا پیغمبر جس کو آپ چاہیں گے ان کو ہدایت نہیں ملے گی، جس کو میں چاہوں گا ان کو ہدایت ملے گی۔ اور ہدایت یاد رکھیں طلب کرنے والے کو ملتی ہے، بے طلبوں کو ہدایت نہیں ملتی۔ تو اس لیے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ جو متقی ہوگا، ڈرنے والا، اس کی عزت ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، عربی ہے، اجمی ہے، کہاں رہنے والا ہے، وہ تو دیکھتا ہے کہ مجھ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا کون ہے۔ ایک روایت سیاستہ کی، حضور فرماتے ہیں کہ گود میں 3 بچوں نے کلام کیا، ایک عیسیٰ ابن مریم ہے، کہ جب وہ حضرت مریم کا ایک خارق عادت یعنی ان کا حمل ٹھہرا، میں اس میں جانا نہیں چاہتا، بات لمبی ہو جائے گی۔ تو جس وقت آئے تو اللہ نے حکم دیا بات آپ نے بات نہیں کرنی۔ تو لوگوں نے دیکھا کہ مریم بیٹا لے آئی ہے، شادی بھی نہیں ہوئی، اس کے ماں باپ بھی نہیں ہیں۔ فرمایا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، تیرا باپ برا نہیں تھا، تیری ماں باغیہ نہیں تھی، یہ تو نے کیا کیا ہے؟ تو حضرت مریم نے اشارہ کیا بیٹے کی طرف جو گود میں تھا، فاشارت الیہ۔ تو لوگوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم کس طرح اس سے بات کر سکتے ہیں
کہ جو بچہ گود کے اندر ہے وہ ہم سے کس طرح کلام کرے گا. اللہ نے گویائی کی، بولنے کی قوت دی. تو بات کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہ قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، کتاب دی ہے. ہاں جی، اللہ نے پاک دامنی حضرت مریم کی بیان کی، حضرت عیسیٰ کی زبانی جو کہ آپ کے اس وقت گود میں تھی. دوسرا وہ صاحب جریج ہے جس نے گود میں کلام. جریج ایک بزرگ تھا، نیک آدمی تھا. تو ایک ٹیلے کے اوپر اس کا جھونپڑا تھا، عبادت کرتا تھا ہر وقت. ایک دن عبادت کر رہا تھا تو اس کی والدہ آ کر اس کو آواز دی. تو اس نے کہا کہ اللہ ایک طرف تمہیں دوسری طرف میری والدہ ہے، میں کیا کروں. تو خیر اس نے ماں اس کی چلی گئی. تو اس نے اس وجہ سے نہیں کہ والدہ کی نافرمانی کی، اس نے اس وجہ سے کہ میرا ایک اللہ کے ساتھ تعلق جڑا ہوا ہے، میں اس کو توڑنا نہیں چاہتا. دوسرے دن والدہ آئی، پھر یہی ہوا، اس نے کوئی بھی آگے سے رسپانس نہیں دیا. تیسرے دن پھر تو آخر ماں کی منہ سے بد دعا نکلی کہ کسی بدکار عورت کے منہ لگے، تو ایک بد دعا نکل گئی. ایسے ہوا کہ اس دور میں حضور فرماتے ہیں اس کا چرچا تھا، اس کی بزرگی کا، اس کی نیک نیتی کا. تو ایک چرچا تھا. ایک عورت نے بڑا اس کو ورغلانے کی کوشش کی، شریف لوگوں نے اس کو اکسایا، لیکن وہ نہ آئے. وہ اللہ کے ولی تھے، نیک آدمی تھے. لیکن آخرکار انہوں نے کیا حربہ استعمال کیا کہ ایک چروائے کے ساتھ وہ اس کو تیار کیا، اور چروائے نے، بکریاں چروانے والے نے اس کے ساتھ بدفعلی اس کو ایک خوبصورت عورت کے ساتھ، جو کہ طوائفہ تھی، غلط عورت تھی. بچہ پیدا ہو گیا. تو اس عورت نے یہ ایک ڈنڈورا پیٹا کہ یہ بچہ اس بزرگ کا ہے جریج کا. تو لوگ بھاگتے ہوئے، کوئی تحقیق نہیں کی. وہ آئے، اس کے جھونپڑے کو گرا دیا جہاں وہ عبادت کرتا تھا، عبادت خانے کو. اور ساتھ کیا کیا کہ اس کو جریج کو مارنا شروع کر دی. اس نے کہا مجھے کیوں مارتے ہو، کیا وجہ ہے، مجھے بتاؤ تو صحیح. اس نے کہا کہ وہ بچہ تمہارا ہے. تو کہا مجھے لے جاؤ اس کے پاس. بچے کے پاس لے گئے. تو غالباً مجھے یاد پڑتا ہے کہ 2 رکعت نماز نفل مختصر پڑھی اور اس بچے سے پوچھا کہ بچے بتاؤ تمہارا باپ کون ہے. تو بچے نے گود میں کلام کی اور یہ کہا کہ میرا والد یہ جریج نہیں ہے، وہ چروایا ہے، بکریاں چرانے والا. تو لوگ سارے پھر معافیاں مانگنے لگے اس سے اور کہا کہ ہم سونے کا اس کو بناتے ہیں. اس بزرگ نے کہا مجھے سونے کی نہیں، جس طرح بنا تھا اسی طرح بنا دو، یہ تمہاری مہربانی ہوگی. اور تیسرا جس بچے نے گود میں کلام کیا، میں جو آپ کو بات سنا رہا ہوں اتنی لمبی گفتگو کی ہے کہ اللہ کے نزدیک جو سب سے زیادہ متقی ہوگا وہ اللہ کو پسند ہے. ایک عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی، یہ سیاست کی ایک روایت ہے. تو دودھ پلا رہی تھی تو سامنے سے ایک وہ بڑا کڑیل جوان اور خوبصورت اچھا پوشاک والا گھوڑے کے اوپر گزرا. تو اس کی ماں نے کہا کہ اللہ میرے اس بچے کو بھی اس طرح کر دے. اس بچہ جو دودھ پی رہا تھا ماں کی چھاتی کے ساتھ لگا تھا، اس نے دودھ چھوڑ دیا اور اس نے کہا کہ اے اللہ تو مجھے اس طرح نہ بنا. اور پھر دودھ پینا شروع کر دیا. پھر کچھ دیر بعد ایک عورت کالی رنگ کی، بالکل سیاہ رنگ کی جا رہی ہے اور لوگ اس کے پیچھے ہیں جناب، اس کو مار رہے ہیں، پتھر مار رہے ہیں. وہ کہہ رہی تھی اللہ سے ڈرو، میرا کوئی گناہ نہیں ہے، میرا کوئی قصور نہیں ہے. تو اس بچے کی ماں نے کہا اللہ اس قسم کی زیادتیوں سے، اس قسم کی الزام تراشیوں سے اور
میرے بچے کو محفوظ رکھنا. اس بچے نے دودھ چھوڑا اور اس نے کہا اللہ اس عورت کے تقوی اس جیسے اعمال مجھے اے اللہ مجھے بھی تو اس طرح بنا دے. تو دودھ پینا. وہاں نے کہا یہ کیا معاجرہ ہے؟ حضور فرماتے ہیں جو وہ بندہ تھا جو پہلے خوبصورت اس میں تھا تو وہ یعنی ظاہری بات ہے وہ متقی نہیں تھا، اور جو عورت تھی تو اس کا کوئی قصور نہیں تھا، وہ نیک عورت تھی، لوگوں نے الزام لگا کر اس کو مارے تھے. ہاں جی. تو اللہ نے اس بچے کو ایک قوت دی اور وہ بولا. تو اس لیے میرے ساتھیوں کہ آج مسئلہ یہ ہے کہ آج ہم نے سب کچھ پیسے کو دولت کو اس چیز کو بنا لیا ہے، حالانکہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت تو اس کی ہے کہ جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، چاہے وہ غربت میں ہے، فقر و فاقے میں ہے، یا چاہے پیسے کے اندر ہے، وہ غنی ہے، مالدار ہے. تو سب سے زیادہ عزت اللہ کے نزدیک کو متقی آدمی کی ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.